محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی اس عظیم مناسبت کے حوالے سے ہم تبریک پیش کرتے ہیں امام زمانہ روحی لہ الفداء کی خدمت اقدس میں اور جملہ مؤمنین کی خدمت اقدس میں۔ آج 10 ربیع الثانی کے حوالے سے ایک قول کے مطابق اور 8 ربیع الثانی دوسرے قول کے مطابق یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی کہ خود اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ والد ہیں امام زمانہ روحی لہ الفداء کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ائمہ طاہرین اور وہ ہستیاں جو منصب امامت پہ فائز ہیں اور اس منصب الہی کے حامل وہ ہستیاں ہیں، خداوند عظیم نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت تو وہ واضح ہے منصب امامت فعلیت کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو خصوصیات امامت ہیں وہ جب دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں تو ان خصوصیات کے ساتھ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام بھی دنیا میں تشریف لایا ہے، سب سے پہلا کام جو امام نے کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ سجدہ الہی انجام دیا ہے۔ اور یہ عظمت ہے اور یہ فرق ہے ان ہستیوں کا عام لوگوں کے ساتھ کہ خداوند عظیم نے ان کو دنیا میں ہادی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا جو ہادی کی خصوصیات ہیں، خدا یوں نہیں ہے کہ جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور جب منصب امامت پہ فائز ہوتے ہیں تب ان کی ذات میں وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو منصب الہی کے لیے ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عظیم نے عالم نورانیت میں ان ہستیوں کو خلق ہی اس طرح سے کیا ہے کہ جتنے شرائط امامت ہیں وہ سب کے سب ان کی ذات میں بالفعل پائے جاتے ہیں۔ اور یوں نہیں ہے کہ یہ مقامات عبادت کے نتیجہ میں ائمہ طاہرین کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان مقامات کی معرفت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا جو ہم ان کو امام الہی مانتے ہیں اور منصب الہی کے حامل مانتے ہیں، لہٰذا معرفت امام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ان کو ان مقامات کے ذریعے سے پہچانے جو خدا نے انہیں عطا کیے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ائمہ طاہرین میں سے یہ وہ ہستی ہیں جن کا دور امامت مختصر ترین دور امامت ہے، عمر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کم عمری میں، کہ پہلے نمبر پہ جو کم عمر ترین ہمارے امام دنیا میں تشریف لائے، منصب امامت سنبھالا اور دنیا سے تشریف لے گئے، صرف اور صرف 25 سال عمر مبارک امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر کم ترین عمر جو ہے ائمہ طاہرین میں سے آپ کی تھی، صرف اور صرف 28 سال 232 ہجری میں دنیا کو تشریف لائے، 8 یا 10 ربیع الثانی، اور 254 ہجری میں جو ہے جب آپ کے بابا کی شہادت ہوتی ہے 10ویں امام کی، آپ منصب امامت کو سنبھالتے، یعنی 22 سال کی عمر میں آپ منصب امامت کو سنبھالتے ہیں، اور صرف 6 سال منصب امامت کی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد 28 سال کی عمر مبارک میں 260 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین آخری ائمہ خصوصیت کے ساتھ عمروں میں اتنا ظلم بڑھتا گیا،
بنی عباس کی طرف سے کہ بنی امیہ کے ظلم کو بھلا دیا انہوں نے ائمہ طاہرین نے۔ نہ صرف یہ کہ کم عمری میں زہر کے ذریعہ سے شہید کیا گیا، بلکہ ائمہ کو کھل کر کے تبلیغ دین کی کہ مواقع تمام کے تمام ختم کرنے کی کوشش کی گئی مسلسل بنی عباس کی طرف سے۔ اور پہلے تو خلفاء اس طرح سے تھے کہ ائمہ طاہرین اپنے جد کے شہر میں تشریف فرما تھے اور وہاں سے ان کے اوپر سختیاں اور کبھی قید کا حکم، لیکن یہ پھر اس طرح سے تبدیلی آتی ہے ان کی روش میں کہ ذرہ برابر بھی وجود امام کو اس دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو اپنے بابا کے ہمراہ مدینہ سے جو ہے وہ سامرہ متوکل کے دور میں بلایا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 4 سال تھی، یعنی 232 میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور 236 ہجری میں آپ کو اپنے بابا کے ہمراہ جب 10ویں امام کو متوکل نے سامرہ بلا بھیجا تو زبردستی آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنے نانا کے جد کے شہر سے، اور 236 ہجری سے لے کر 254 ہجری تک 22 سال مسلسل آپ اپنے بابا کے زیر سایہ مسلسل اپنے بابا کے ہمراہ رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کا ایک دوسرا بھائی ابو جعفر سید محمد کے نام سے، جن کا روضہ مبارکہ مسیب میں موجود ہے، وہ بہت بڑی ہستی تھے، غیر امام، غیر معصوم، بزرگوار ترین افراد جو ائمہ کی اولاد میں موجود ہیں وہ سید محمد ان میں سے ایک وہ بزرگوار ہستی ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ زیادہ تر اصحاب سمجھتے تھے کہ 11ویں امام وہ بنیں گے، وہ منصب امامت فائز ہوں گے۔ ان کا تقویٰ اس طرح سے تھا، ان کا زہد اور مقام و مرتبہ اس طرح سے تھا کہ بہت سے اصحاب یہ سمجھتے تھے، لیکن آپ نے مسلسل جو خصوصیت بعد والے ائمہ میں آخری ائمہ کو حاصل رہی ہے، اس میں ائمہ طاہرین وہ پردہ پوشی، کیونکہ وہ وقت قریب آ رہا تھا جو ائمہ طاہرین کی احادیث بھی اور حضور پاک کی احادیث بھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ حسین کے 9ویں بیٹے کی اولاد میں سے وہ بیٹا ہوگا جو دنیا میں تشریف لائے گا اور ظالم حکومتوں کو ختم کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا اس کائنات میں۔ یہ معلوم تھا سب حکام کو کہ اس امام کا دور قریب آ رہا ہے کہ جس کا بیٹا مہدی ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا، لہٰذا ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ائمہ طاہرین پہ ان حاکموں کا، حکام کا دباؤ بڑھتا گیا تاکہ ائمہ طاہرین کو روکا جا سکے، قتل کر کے دنیا سے ختم کیا جا سکے، تاکہ وہ ہستی دنیا میں نہ آ سکے کہ جس کی خاطر خداوند عظیم کہتا ہے کہ یہ انتظار کرو، اس لیے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مقصد پورا نہ ہو سکے جو خدا چاہتا ہے، کلمہ توحید دنیا پہ نہ چھا سکے، یہ وہ کوشش تھی جو مسلسل حکام ان آخری ائمہ طاہرین کے ذریعہ سے ختم کرنے کی خاطر کرتے رہے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کی سارے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو خوشخبریاں سناتے رہے کہ ایک آپ کا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ فرعون کو بھی بتا دیا تھا نجومیوں نے کہ وہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا اور ظلم سے ان مظلوموں کو نجات دلائے گا۔ یہ جب فرعون کو بتایا گیا تو فرعون نے اس بچے کو روکنے کے لیے تاکہ وہ دنیا میں نہ آ سکے 70,000 بچے قتل کروائے ہیں بنی اسرائیل کے۔ کس خاطر؟ تاکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو سکے اور جو خدا چاہتا ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ اور یہاں پہ بھی بالکل اسی کے مشابہ وہاں حضرت موسیٰ خدا کی مرضی تھے دنیا میں تشریف لائیں، حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اسی فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں اور ظلم کا قلع کما کر کے بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ، کائنات کی کوئی قوت رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی جب خدا چاہتا ہے۔ اسی واسطے آپ بھی مسلسل فرمایا کرتے تھے
کہ کیف رأوا قدرت اللہ ہے۔ امام زمانہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے والد گرامی قدر مسلسل لوگوں سے کہتے تھے کہ کیف رأوا قدرت اللہ، انہوں نے قدرت خدا کو کیسے پایا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ بے شک ان ظالموں نے کوششیں کی کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف نہ لا سکیں، خداوند عظیم کی قدرت تھی، خدا کا ارادہ تھا کہ آپ آئیں، لہٰذا امام زمانہ تشریف لائے، اور یہ اس سے پہلے ائمہ طاہرین خصوصیت کے ساتھ، لہٰذا 10ویں امام کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اس بیٹے کو دنیا سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ 11ویں امام کے بارے میں بہت سے قریبی افراد بھی نہیں جانتے تھے آپ کے حوالے سے کہ آپ 10ویں امام کے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سید محمد کی شہادت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، سید محمد فوت ہوئے ہیں، ابو جعفر سید محمد فوت ہوئے ہیں بیماری کے نتیجہ میں، جوانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو حضرت موجود ہیں، 10ویں امام تشریف فرما ہے، اور بنی ہاشم کے افراد کثرت سے موجود ہیں، بنی عباس کے عہدیدار موجود ہیں، باقی افراد موجود ہیں، اور ایک مرتبہ گھر سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ باہر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے گریبان چاک کیا ہوا ہے اور گریہ فرما رہے ہیں شدت سے سید محمد اپنے بھائی کے غم میں۔ تو پہلی مرتبہ بہت سے افراد نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ کہا گیا کہ یہ بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں 10ویں امام کے، اور نام جو ہے وہ حسن ہے۔ تو اس حد تک ائمہ کی ذمہ داریاں دو گنا ہو گئی تھیں کہ ایک دنیا سے اپنے جانشین کو بچانا، اور دوسرا امامت کا یقین دلانا اپنے چاہنے والوں کو، کیونکہ یہ اب جب چھپائیں گے، جب دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے تو امامت بھی نہیں بیان کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد سمجھتے تھے کہ سید محمد امام ہے، بلکہ ایک خاص صحابی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سریہ میں موجود تھے، سامرہ کے باہر ایک کھیت ہے جہاں پہ حضرت کے بھی کھیت تھے، وہاں سریہ میں موجود تھے، تو ہم اصحاب بیٹھے ہوئے تھے جو قریبی اصحاب ہیں حضرت کے، اور دونوں ہستیاں، دونوں بھائی داخل ہوئے، سید محمد بھی اور آپ بھی تشریف لائے، تو زیادہ تر اصحاب نے سید محمد پہ سلام کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے امام ہے امام پاک کے بعد۔ تو جب حضرت نے یہ دیکھا 10ویں امام نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امامکم بعدی الحسن، آپ کے لیے میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا حسن ہے، نہ کہ سید محمد ہے جسے تم امام سمجھ رہے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو نہ صرف یہ ہے کہ دین کا محافظ قرار دیا ہے، بلکہ اپنی کتاب کا ترجمان قرار دیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر میں 32 نمبر آیت میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا ہے استفینا، جن کا استفاع ہم نے خود کیا ہے۔ آپ ہی سے یہ حدیث ہے، داؤد ابن قاسم ابو ہاشم الجعفری آپ سے سوال کرتا ہے، یہ وہ بزرگوار صحابی ہے آپ کا ابو ہاشم جعفری جو 5 ائمہ طاہرین کا صحابی رہا ہے۔ یہ اتنا شرف اس کو ملا ہے کہ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک 5 ائمہ طاہرین کا صحابی رہا ہے، اور بہت سی احادیث، لہٰذا 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک بہت احادیث ہیں جو ابو ہاشم جعفری نے روایت کی ہیں۔ ابو ہاشم جعفری آ کر کے حضرت سے سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، اس آیت سے مراد کیا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، ہمارے بندے ہیں 3 قسم کے، ایک وہ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، کچھ وہ ہیں جو درمیانی راہ پہ چلنے والے ہیں، اور کچھ ہیں جو خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ابن رسول اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہم ہیں جو سبقت، ہم ہیں سابق بالخیرات، جنہیں خداوند عظیم نے خیرات میں سابق قرار دیا، وہ ہم ہیں جو ہماری امامت کو پہچاننے والے ہیں، وہ مقتصد ہیں جو امامت کی معرفت نہیں پیدا کر سکتے، انہیں ظالم کہا ہے خداوند عظیم نے۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ جنہیں امام کی معرفت نہیں ہے وہ ظالم ہے۔ لہٰذا ہم ہیں وہ ہستیاں جنہیں خداوند عظیم نے کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ وراثت کتاب یہ معمولی بات نہیں ہے، خدا نے ہر کسی کو وارث کتاب نہیں قرار دیا۔
قتادہ ابن دعامہ جب حضرت نے پوچھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے جب پوچھا کہ قتادہ تم تفسیر کرتے ہو لوگوں کے لیے قرآن کی، اس نے کہا جی ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ و منسوخ کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے پہچان سکتے ہو؟ فما ورثک اللہ من کتابہ حرفا، خدا نے تجھے اپنی کتاب کے ایک حرف کا بھی وارث نہیں بنایا ہے۔ قرآن کو وہ پہچان سکتا ہے جس سے خدا نے کتاب کی وراثت عطا کی ہو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب، وراثت ہم نے عطا کی ہے۔ کسے عطا کی ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے جن بندوں کا خود استفا کیا ہے، ہم نے انہیں وراثت عطا کی ہے۔ استفا کرنے والا خدا، کتاب کا علم دینے والا بھی خدا ہے، لہٰذا یہ ہستیاں یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ آؤ ہم سے قرآن کے بارے میں سوال کرو۔ ابتدا سے لے کر آخر تک اس قرآن کو ہم ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ اپنی ہتھیلی کو پہچانتے ہیں۔ امام ایسی ہستیوں کو مانا جا سکتا ہے، ہر کسی کو امام نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی عظمت ائمہ طاہرین ہر اپنے دور میں اس طرح سے رہے ہیں کہ جن کی عظمت کا اعتراف دشمن بھی کرتے رہے۔ یہ عظمت ہے خدا دادی جو خدا نے عطا کی ہے۔ جو خود عظمت بنانا چاہتا ہے اس کی دشمن کے دل میں عظمت نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کو وہ کہہ دے تو ممکن ہے وہ مان لے، لیکن دشمن بھی قبول کرے، یہ خدا دادی عظمت ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ احمد ابن عبید اللہ ابن خاقان، یہ وزیر عبید اللہ ابن خاقان کا بیٹا ہے اور باپ سے زیادہ دشمن اہل بیت ہے۔ اس کو حاکم وقت قم کے اوقاف کا حاکم بناتا ہے، امیر بناتا ہے۔ قم میں یہ حدیث کو بیان کرتا ہے۔ احمد ابن عبید اللہ ابن خاقان، جب ذکر ہوا حضرت کا تو اس نے بیان کیا کہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کا مقام و عظمت کیا تھے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وزیر ہے اس کا باپ بنو عباس کا۔ کہتا ہے کہ میرے باپ کے اوپر کوئی بھی داخل ہوتا تھا سوائے خلیفہ اور ولی عہد کے تو کسی کا بھی لقب اور کنیت سے نہیں بیان کر سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ نام لیا جائے۔ میرے باپ کے سامنے اجازت نہیں تھی کسی کی کنیت اور لقب بیان کرنے کی۔ ایک مرتبہ حجاب جو باہر پہرے دار تھے وہ تیزی سے اندر آ کر کے باپ کو کہتے ہیں کہ ابو محمد ابن الرضا علی الباب، کنیت بھی اور لقب بھی، کہ ابو محمد، چونکہ آپ کی کنیت اور لقب جو ہے وہ ابو محمد تھا، آپ کو جو حضرت محمد کے عنوان سے آپ کو ابو محمد کہا جاتا تھا، اور لقب ابن الرضا، تین جو آخری امام ہیں امام رضا علیہ السلام کے بعد وہ ابن الرضا ہی کے نام سے معروف تھے۔ لہٰذا یہ آ کر کے کہا حجاب نے، جتنے بھی پیرادار باہر کے تھے وہ سب کے سب تیزی سے اندر آ کر کے کہتے ہیں ابن الرضا، ابو جعفر ابن الرضا، ابو محمد ابن الرضا علی الباب۔ جب میرے باپ نے یہ سنا تو تیزی سے انہیں کہا کہ جلدی اندر لے آؤ، جلدی اندر لے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک وجی انسان، نوجوان بالکل دروازے سے داخل ہوا۔ جب میرے باپ نے دیکھا ان کو داخل ہوتے ہوئے تو میرا باپ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھا، جا کر کے پیشانی کو بوسہ دیا، سینے کا بوسہ دیا، اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ساتھ جو اپنی مخصوص جگہ تھی وہاں پر آ کر کے بٹھایا۔ کہتا ہے میں پہلے سے پریشان تھا کہ جب لقب اور کنیت کے ذریعے سے بتایا گیا میرے باپ کو، میں اسی سے پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون بزرگوار ہے جس کو اتنا مقام ہے میرے بابا کے سامنے اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر میرے باپ اٹھ کر کے جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں پیشانی پہ اور سینے پہ، لا کر کے اپنے مقام میں ساتھ بٹھاتے ہیں، اور پھر جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو بار بار میرا باپ ان سے کہہ رہا ہے میں قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا گفتگو کا انداز تو میں دل میں پریشان ہوا۔ میں نے اطراف والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے جو آئی ہے؟ کہا گیا کہ یہ علوی ہے اور معروف ہے ابن الرضا کے نام سے، حسن ابن علی نام ہے۔ کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہ ہوا، وجہ پوچھنا چاہتا تھا اپنے باپ سے کہ وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی عظمت کے قائل ہوئے ہیں اس کے۔ کہتے ہیں رات ہوئی، باپ نے عشاء کی نماز پڑھی، میں ان کے کمرے میں گیا اور میں نے اجازت مانگی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھو۔ میں نے پوچھا کہ وہ جوان جو آج آیا تھا دن میں،
یہ کون ہستی تھی کہ جس کا اس طرح سے آپ جیسی ہستی احترام کر رہی ہے؟ اس نے باپ نے جواب دیا انہو امام الرافضہ، یہ شیعہ کا امام ہے، اور میں تمہیں بیٹا بتا دوں کہ اگر بات حکومت بنی عباس سے نکلتی ہے تو روئے زمین پر اس سے زیادہ حکومت کا حقدار موجود نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، عفت کے لحاظ سے، شرف و مجد کے لحاظ سے اس کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور بیٹا اگر تم اس کے باپ کو دیکھتے تو شریف و نبیل فرض پاتے اس کے باپ کو۔ یہ ہے مقام خداوند عظیم نے عطا کیا ہے کہ اس طرح سے دشمن اعتراف کرنے پہ مجبور ہے۔ اب اسی حدیث کا وہ لاحقہ ہے کہ جب 10ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو جعفر نے، جو آپ کا بھائی تھا، اس نے پوری کوشش کی کہ یہ مقام جو میرے بھائی کو حاصل، میرے بابا کو حاصل تھا، وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ عبید اللہ ابن خاقان کے پاس جاتا ہے، اسی روایت میں احمد ابن عبید اللہ بیان کرتا ہے کہ جعفر آیا میرے بابا کے پاس، آ کر کے میرے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ہر سال 20,000 دینار، درہم نہیں 2 لاکھ درہم بنتا ہے، ہر سال 20,000 درہم دوں گا، جو مقام میرے باپ کو حاصل تھا وہ تم مجھے عطا کر دو، میرے بھائی حسن کو عطا نہ کرنا۔ میرے باپ نے کہا کہ تو کتنا پست اور گھٹیا انسان ہے، ہم نے دنیا کو روکا ہے، بنو عباس کے بادشاہوں نے پوری قوت لگا لی ہے کہ جو آپ کے بابا کو امام مانتے ہیں امام نہ مانے، ہم اسے نہیں روک سکے، دنیا کے دلوں میں ان کا مقام تھا، ہمارے نہ دینے سے ہم دے سکتے ہیں نہ لینے سے لے سکتے ہیں، تم اگر اس قابل ہوتے تو شیعہ خود ہی تمہیں امام مان لیتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ منصب الہی ہے کہ خداوند عظیم جسے عطا کرے اس کی عظمت کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ کفار، عیسائی، یہودی اس مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیوں؟ منصب الہی پہچانا جاتا ہے، خلیفہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، خط لکھ بھیجتا ہے خلیفہ معتمد عباسی، خط لکھ بھیجتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میرا کاتب انوش نصرانی اپنے بیٹوں کو غسل تعمید دینا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اس کے گھر میں اور اس کے بیٹوں کے لیے دعا کریں، لہٰذا خلیفہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے۔ سواری بھیجی گئی، جب سواری آپ نے ارشاد فرمایا اپنے خادم کو کہ تیار ہو جاؤ، ہم جائیں گے انوش کے گھر میں۔ آپ سوار، اس کا گھر باہر تھا، شہر سے باہر تھا، آپ سواری پہ سوار ہوئے اور جب اس کے گھر کے پاس پہنچے تو عیسائی راہب، ان کے بڑے بڑے علماء، انوش خود تورات اپنے گلے میں، انجیل اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے اور کھڑا ہوا ہے انتظار میں۔ جب آپ پہنچے تو سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے یبن رسول اللہ، مجھے معاف کرنا کہ میں نے آپ کو یہ تکلیف دی اپنے گھر آنے کی، لیکن ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہم بقایا نبوت اور رسالت کی دعاؤں سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ اس کتاب کی قسم جس کا علم ہم سے زیادہ آپ رکھتے ہیں یبن رسول اللہ، صرف اس دعا کی خاطر آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ کفار ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، حمد ہے خداوند عظیم کی کہ کافر ہمیں مسلمانوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ 2 باتیں اس نے کہی تھی، ایک کہا کہ اس کتاب کی قسم جو اس کے گلے میں انجیل تھی، کہا اس کتاب کی قسم جس کا علم ہم سے زیادہ آپ رکھتے ہیں۔ یہ اعتراف تھا کہ کتاب الہی جتنی بھی خدا نے نازل کی ہیں، امام منصب امامت الہیہ کا حامل وہ امام حق ان کتابوں کا علم ان کے علماء سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ اور دوسری اس بات نے کی، عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، ہم بقایا نبوت و رسالت کی دعا کے تبرک کے طور پہ آپ کی دعا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ یبن رسول اللہ، میرے بیٹوں کے آج غسل کا دن ہے، اس لیے آپ کو زحمت دی گئی، آپ ان کے لیے دعا ارشاد فرمائیں۔ آپ داخل ہوئے، دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے، دونوں بچے، آپ نے ایک پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ باقی نہیں رہے گا،
3 دن کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، یہ تیرا بچہ جوان ہوگا، اسلام قبول کرے گا اور یہ ہمارا ماننے والا بنے گا۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے کہ یہ میرا بیٹا آپ کے ماننے والا بنے گا، یا ابن رسول اللہ، وہ غم ختم ہو گیا میرے دل میں جو دوسرے بیٹے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ کی زبان مبارک سے جب میں نے یہ سنا، جب اس نے اس طرح کا اظہار کیا تو باقی عیسائی راہبوں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارا اتنا اعتقاد ہے تو دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اس نے کہا میرے مولا میرے بارے میں خوب جانتے ہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل سے حقانیت اسلام کو بھی اور حقانیت امام کو پہلے سے قبول کر چکا تھا۔ لہٰذا نہ صرف کفار، نہ صرف مسلمان، ان ہستیوں کو جن کو خدا نے یہ منصب الہی دیا ہے، نہ صرف وہ پہچانتے تھے بلکہ درندے پہچانتے تھے، حیوان تک پہچانتے تھے مقام و منصب کو۔ آپ مختلف زندانوں میں رہے، نہریر خادم اس کے زندان میں بھی رہے، صالح ابن وصیف کے زندان میں رہے، علی ابن جرین کے زندان میں رہے، یہ مختلف زندان ہیں جن میں آپ رہے۔ لہٰذا یہ نہری خادم جو خصوصی خادم تھا خلیفہ کا، اس کے زندان میں جب آپ کو قرار دیا گیا تو اس کی کوشش تھی آپ پہ سختی کرے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جانتے ہو کون سی ہستی تمہارے زندان میں ہے، اس پہ سختی نہ کرنا کہ خدا تمہیں سزا دے گا۔ یہ اتنا دشمن تھا اہل بیت کا کہ جب اس نے بیوی سے یہ نصیحت سنی، اس کا برعکس اثر لیا۔ اس نے کہا اب میں انہیں شیروں کے آگے ڈال دوں گا، اور یہ سوچ کر کے خلیفہ کے پاس گیا، کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں شیروں کے پنجرے میں ڈالوں۔ خلیفہ خوش ہو، اس نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں، کیونکہ معتز آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، محتدی آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر معتمد نے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا، متعدد دفعہ زندان میں ڈالنے کے بعد معتمد نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا۔ یہ تھے جن کے دور میں یہ 3 خلیفے خصوصیت کے ساتھ، محتدی ہے، مستعین ہے اور پھر معتمد ہے۔ ان کے دور میں آپ کی زندگی امامت کا جو دور ہے وہ ان کے دور میں گزرا ہے۔ لہٰذا یہ معتمد کی بات ہے کہ نہریر نے اجازت مانگی معتمد سے، اجازت ہے میں شیروں کے پنجرے میں ڈال دوں۔ اس نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں، یہ کرو۔ اور آ کر کے حضرت کو شیروں کے پنجرے میں ڈالا، اور بعد میں جب دیکھنے کے لیے آیا کہ شیروں نے کیا حال کیا ہے تو دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکا کر کے۔ فوراً بلایا، اطلاع دی گئی، جو حاکم تھا، جو سربراہ تھا زندان کا، اس کو بلایا گیا۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ ہم نے کوشش کی ہے لیکن شیر ان کے سامنے اطاعت اور خاضع ہو کر کے بیٹھے ہوئے۔ معتمد خود دوڑتا ہوا آیا، معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یا ابن رسول اللہ، آپ سے ایک التماس ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا خدا سے عرض کرے مجھے 20 سال عمر عطا کرے۔ آپ نے دعا کی، دعا کے اثر میں 20 سال تک زندہ رہا اس دعا کے بعد۔ یعنی دشمن تھا، قتل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ اگر دعا کریں گے تو خداوند عظیم قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا ان کی دعاؤں کو خداوند عظیم۔ یہ منصب الہی ہے کہ وہ جتنے بھی دشمن ہیں وہ پہچانتے ہیں، کتاب الہی کے وارث خدا نے قرار دیا ہے۔ یعقوب اسحاق ابن یعقوب کندی، بہت بڑا فلسفی عراق کا، قرآن کے تناقضات جمع کر رہا ہے کہ یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم 3 سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے، 1 سے زیادہ شادی کرنا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے جب تک ان کے بیچ میں عدالت نہ کرو۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے کہ تم عدالت کر ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کی آیتوں کو وہ ایک دوسرے کے خلاف سمجھ رہا تھا۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ آیتوں کو، تناقضات کو جمع کر رہا ہے اور کتاب لکھ رہا ہے۔ حضرت نے ایک دن اس کا شاگرد آیا حضرت کے پاس، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں اپنے استاد کو روکتے ہو؟ اس نے عرض کیا ابن رسول اللہ وہ بہت بڑا فلسفی ہے، ہم جو اسے دلیل دیں گے وہ دلیل قبول نہیں کرے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، جاؤ جو جملہ میں کہوں وہ اس سے کہنا۔ عرض کیا بتائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اسے جا کر کے کہو خداوند عظیم نے یہ کتاب نازل کی ہے، تم نے جو کتاب سے سمجھا ہے تمہیں یقین ہے کہ تم نے وہی سمجھا ہے جو خداوند عظیم بتانا چاہتا ہے اپنی کتاب میں، بس یہی جملہ کہنا۔ وہ شاگرد آیا استاد کے پاس، بیٹھ گیا، بات شروع کر دی۔ استاد آپ وہ کتاب لکھ رہے ہیں، کہاں تک پہنچی؟ باتیں شروع ہو گئی۔ اس شاگرد نے سوال کیا کہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں آیت فلاں کے ساتھ تناقض رکھتی ہے، ضد ہے اس کی، بتاؤ انصاف سے سوچ کر کے اپنی عقل کے ذریعے سے بتانا کہ جو تم سمجھے ہو قرآن کریم میں اس آیت سے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی ہے جو خدا بیان کرنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے تم اور سمجھے ہو خدا کچھ اور بیان کرنا چاہتے تھے؟ وہ عقل مند آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر جاتا ہے، جو کتاب لکھی ہوئی تھی اٹھا کر لاتا ہے، آگ لگا کر کے ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے بات تم نے درست کی ہے، میں متوجہ نہیں تھا اس بات کی طرف کہ جو میں سمجھا ہوں یہ وہی ہے جو خدا فرما رہا ہے، یا نہ ہو سکتا ہے میں اور سمجھا ہوں خدا اور فرما رہا ہو، میں جو تناقض سمجھ رہا ہوں یہ میری سمجھ ہے، جو خدا نے مراد لیا ہو اس میں تناقض نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا۔ اب جب اپنی کتاب کو ختم کر دیا ایک سوال کرتا ہے، تم مجھے بتاؤ یہ جملہ جو تم نے مجھ سے کہا ہے یہ کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی اس لیے آپ سے پوچھ لی۔ کہا کہ نہیں یہ کسی عام ذہن میں بات آ ہی نہیں سکتی، تم کہاں سے پوچھ کر کے آئے ہو؟ اس نے جب بتایا نا کہ حسن ابن علی نے مجھے یہ فرمایا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم ایسی بات صرف اسی گھر سے ہی صادر ہو سکتی ہے۔ یہ عظمت ہے ائمہ طاہرین کہ قرآن کے محافظ خدا نے قرار دی۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اگر کتاب پہ مشکل آئے گی تو کتاب کو بھی بچائیں گے، اگر دین پہ مشکل آئے گی تو دین کو بھی یہی بچانے والے ہوں گے۔ یہ آپ ہی کے دور میں ہوا کہ بارش نہیں برس رہی، خلیفے سے آ کر لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں برس رہی، کہا نماز استسقاء جاؤ دعا پڑھو، لے گئے لوگ، بارش پھر بھی نہیں برسی۔ جب مسلمان ہو کر واپس آ جاتے ہیں، عیسائی باہر جاتے ہیں، عیسائیوں کا راہ پر جا کر کے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اسی وقت بارش آتی ہے، بادل آتے ہیں بارش آتی ہے۔ پہلے دن بھی یہی ہوا، دوسرے دن پھر گئے، پھر یہی ہوا، عیسائیوں کے ذریعے سے بارش برسی، تیسرے دن پھر یہی ہوا، پھر عیسائیوں کے ذریعے سے بارش برسی۔ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، کئی ہیں جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، کئی ہیں جن کے دل میں شک پڑ گیا۔ خلیفہ جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ پیغام بھیجتا ہے آپ کی طرف، آپ زندان میں تھے، عجیب بات ہے، زندان میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ جملہ کہتا ہے ابن رسول اللہ ادرک امت جدک، اپنے جد کی امت کو پہنچیے، اس لیے کہ عیسائی ہوتے جا رہے ہیں، یہ دین پہ مشکل وقت ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پہلے دنوں میں لوگ باہر گئے بارش کے لیے، کل پھر سب کو کہنا کہ آ جائیں بارش کے لیے۔ اس نے کہا نہیں بارش نہیں چاہیے، آپ نے فرمایا بارش کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لوگوں پہ حق و باطل روشن ہو سکے، میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ ان کے کہنے پہ کیوں بارش برس رہی ہے۔ سب لوگ آ گئے، عیسائی بھی اپنی الگ جگہ پہ کھڑے ہو گئے، مسلمانوں نے دعا کی، کوئی بادل نہیں آیا۔ وہیں پہ کھڑے ہوئے عیسائی راہب نے ہاتھوں کو بلند کیا، بادل آنا شروع ہوا۔ آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس راہب کے ہاتھ میں جو چیز نظر آ رہی ہے اسے چھین کر کے لے آؤ میرے پاس۔ وہ جب اس کے ہاتھ سے لے کر کے چھین کے آیا تو جو بادل آ چکے تھے وہ بھی چلے گئے، دوبارہ سورج نکل آیا، خلیفہ بھی موجود ہے، معتمد موجود ہے، سوال کرتا ہے ابن رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک جو ان کی دعائیں مانی جا رہی تھی، ایک مرتبہ کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک نبی کی قبر سے اس راہب نے نبی کی ہڈی نکالی تھی. نبی کی ہڈی جب گوشت کے بغیر سورج کے سامنے آتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہو اور سورج سامنے رہے. تو سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں. یہ اس وجہ سے ان کے کہنے پہ بادل آ رہے تھے. اب ان سے کہو دعا کریں. اس نے دعا کی نہ آئے. فرمایا اب میں دعا کرتا ہوں دیکھنا بارش کیسے آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ نے ائمہ طاہرین نے باوجود اس کے کہ اتنی سختی تھی، اصحاب کب ملتے تھے آپ سے؟ زیادہ تر زندان میں رہے آپ 6 سال دور امامت میں، اور اس کے علاوہ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں نظر بند تھے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. 2 دن حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ 2 دن ہفتے میں دربار میں آئیں گے، پیر کا دن اور جمعرات کا دن. یہ ذمہ داری حکومت کی طرف سے سختی سے حکم تھا کہ آپ کو دربار میں لایا جائے. پھر جاسوسوں کو پھیلا دیا جاتا. ظاہراً اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ سامرہ سے باہر نہ جائیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ راستے میں جو لوگ ملیں گے وہ پہچانے جائیں جاسوسوں کے ذریعہ سے کہ کن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. کتنے لوگوں کو زندان میں ڈالا گیا. ابو ہاشم جعفری جیسے فرد کو زندان میں ڈالا گیا اس وجہ سے کہ آپ سے تعلق ہے اس کا. اور ایک دن تنگ پڑ کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، زندان سے تنگ پڑ گیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا آج ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے تم. اور وہ ظہر کی نماز اس نے گھر میں جا کر کے پڑھی. اس حد تک سختی تھی. مقصد یہ تھا کہ راستے میں جو شیعہ ملنے کی کوشش کریں گے پہچانے جائیں گے اور پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا. اتنی سختی حکام وقت نے ائمہ طاہرین پہ کی ہوئی تھی. تو یہ ابو ہاشم جعفری وغیرہ بہت سے اصحاب نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم حاجات لکھ لیتے ہیں، حضرت کو راستے میں جب آپ دربار جا رہے ہوں گے راستے میں اپنی حاجات پوری عرض کریں گے وہ پہنچا دیں گے. تو حضرت کی طرف سے باقاعدہ طور پر نامہ لکھا جاتا ہے نہ صاحب کے نام. دیکھو راستے میں نہ میرے اوپر سلام کرنا نہ میری طرف اشارہ کرنا، اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ گے اور تمہاری جانوں کو خطرہ ہے اس میں. اس حد تک امام متوجہ ہے اپنے کو بچانا، اپنے بیٹے کو بچانا جو آگے امام بننے والے ہیں، اور ان اصحاب کو بچانا کہ جن کے ذریعے سے آگے دین پھیلنے والا ہے. آپ نے 263 کے لگ بھگ خاص اصحاب ہیں جن کی تربیت فرمائی ہے اور جنہوں نے آپ کی حدیثوں کو پھیلایا. اس طرح سے آپ نے مختلف خطوط لکھے. ائمہ طاہرین جو آخری ائمہ ہیں ان میں پھر وہ خطوط لکھنے کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے. بڑے مشہور خطوط ہیں جو آپ نے بھی لکھے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے یہ تقریباً شروع ہوا ہے. صلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختلف شہروں کے نام کسی نے سوال کیا ہے جواب دیا ہے، ائمہ طاہرین نے لکھ کر کے. آپ کے بھی خطوط اسی طرح سے، حتیٰ کہ وہ آخری جو ابو الادیان جو خصوصی خادم بیت تھا اس کو آپ نے خط دے کر کے بھیجے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ خطوط میرے لے جاؤ، 15 دن کے بعد تم واپس آؤ گے. جس دن واپس آؤ گے نا اس دن میرے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، میں دنیا سے جا چکا ہوں. اس نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ آپ کے بعد کون وہ ہستی امام ہوگی؟ فرمایا جو تم سے میرے خطوط کا جواب مانگے وہ میرے بعد امام ہوگا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے وہ امام ہوگا، جو تھیلیوں میں موجود رقم بتائے گا وہ امام ہوگا. وہ کہتا ہے یہ مجھے تھیلیوں والی بات سمجھ نہیں آ سکی تھی، اس لیے کہ میں تو وہ پیسے نہیں لینے کے لیے خطوط لے گیا تھا، ان کے جواب لانے تھے. وہ کہتا ہے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا بالکل 15 دن کے بعد آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں. اور میں نے خطوط کے حوالے سے ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ تشریف لایا اور مجھے کہا کہ وہ خطوط میرے حوالے کرو. اور ایک وفد آیا تھا قم کی طرف سے، وہ پیسے لے کر کے آیا تھا اور ان تھیلیوں میں وہ رقم تھی اور آپ نے وہ وفد بھی اسی وقت پہنچا. آپ نے ان کو ان تھیلیوں میں موجود رقم کی مقدار بتائی اور وہ لیا. یہ دوسری علامت. اور تیسرا جب جنازہ شروع ہونے لگا تو جعفر کو میں نے دیکھا کہ وہ آگے کھڑا ہو گیا.
کہتے میں پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جعفر آپ کے بعد امام بنے، ایک کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں وہی بچہ تشریف لاتا ہے اور دامن جعفر کو پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہے، کہتا ہے کہ یا ام انا احق بابی، تجھ سے زیادہ اپنے بابا پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس طرح سے یہ مشکلات تھیں، ائمہ طاہرین نے اس حالات میں بھی اپنی امامت کے لیے مسلسل لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے۔ اصحاب بھی اسی طرح سے رابطہ کرتے رہے، اور ایک بڑا زندہ معجزہ آپ کا، جو معجزات ائمہ طاہرین میں سے مشہور ترین ائمہ کے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ آپ کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جعفر ابن شریف جرجانی، جرجان کا رہنے والا ہے، کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا، سامرہ میں پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ سلام عرض کر لوں۔ میں نے سلام عرض کیا، پھر عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جرجان کے مؤمنین بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مگر تم نے واپس نہیں جانا؟ عرض کیا جی حج کے بعد انشاءاللہ واپس جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا آج کے دن کے بعد 170 دن گزریں گے، 3 ربیع الثانی جمعہ کا دن ہوگا، صبح چاشت کا وقت ہوگا جب تم واپس جرجان پہنچو گے حج کرنے کے بعد۔ اس طرح سے دقت کے ساتھ امام نے اسے فرمایا کہ تم 170 دنوں کے بعد حج کرنے کے بعد جمعہ کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا جب واپس جرجان پہنچو گے، 3 ربیع الثانی ہوگی، اور میرے شیعہ کو کہنا کہ تم صبح پہنچو گے، میں 3 ربیع الثانی ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جرجان آؤں گا اپنے شیعہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور پھر جعفر کہتا ہے میں واپس پہنچا، 170 دن پورے لگے، جمعہ کا دن تھا 3 ربیع الثانی، صبح چاشت کے وقت میں پہنچا جرجان۔ لوگ ملنے کے لیے آئے، میں نے سب کو بتا دیا۔ جب امام پاک کا حال پوچھا تو میں نے سب کو بتایا کہ تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ امام پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ آج ہی کے دن ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد امام خود جرجان میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں سب شیعہ کو یہ خبر مل گئی اور سب شیعہ عصر کے بعد میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے، اسی اثناء میں آپ دروازے سے داخل ہوئے اور شیعہ پہ سلام کیا۔ ارشاد فرمایا میں نے ظہرین کی نماز سامرہ میں پڑھی ہے اور وعدہ کے مطابق آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جرجان آیا ہوں، اپنی اپنی حاجات کو پیش کرو۔ سب سے پہلے نضر ابن جابر اٹھا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میرا بیٹا 1 مہینہ ہو گیا اندھا ہو گیا، نظر چلی گئی ہے، یا ابن رسول اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کی نظر واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹے کو بلایا، جب وہ آیا آپ نے دست مبارک اس کی آنکھوں پہ رکھا اور آنکھیں واپس آ گئیں۔ اس طرح سے متعدد معجزوں کا اظہار فرمایا، بتاتے رہے فلانی تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا، فلانی تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام سلط رکھنا۔ حاجات کو پورا کرنے کے بعد شام کے وقت آپ واپس سامرہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ فخر ہے ہمیں کہ خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو ہمارا امام بنایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اسحاق ابن اسماعیل نے شپوری کو جو خط لکھا ہے آپ نے، یہ بڑا خوبصورت اور مفصل خط ہے جو آپ نے اسحاق ابن اسماعیل نے شپوری کو لکھا ہے۔ اس خط سے پتہ چلتا ہے جیسے حضرت نے شروع کیا ہے خط کو کہ اس نے بھی حضرت سے کوئی باتیں پوچھی تھی، خط ہی کے ذریعے سے حضرت سے اس نے کچھ سوالات کیے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قد فہمت ما کتبت، جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا۔ حمد و ثناء الہی خداوند عظیم بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن اسماعیل من خرج من هذه الدنيا ومن كان في هذه الدنيا اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے نا وہ آخرت میں اندھا بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا۔ ولا لیکن نہ، یہ آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے، ولکن لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور۔ آنکھ اندھی نہیں ہوتی ہے، دل اندھے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ہماری آیات تمہاری طرف آئیں اور تم نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج قیامت کے دن تمہیں بھی بھلایا جائے گا۔ جو دنیا میں آیات الہی کو بھلاتے رہے آخرت میں انہیں بھلا دیا جائے گا، خدا کہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنَّا، سب سے بڑی آیت ہم ہے خداوند عظیم کی۔
کہ ہم حجت خدا ہیں زمین کے اوپر، ہم شاہد خدا ہیں اس کے بندوں کے اوپر، اور ہم امین خدا ہیں اس پوری زمین میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا یہ وہ ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے جسے والد قرار دیا ہے، اس عظیم ہستی کا کہ جس کے لیے مسلسل پیغمبر نے فرمایا، ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ سیخرج، سیقو، سیبعث، یہ 3 لفظ، قیام کرے گا، مبعوث کیا جائے گا، ظہور فرمائے گا، ہمارا وہ بیٹا کہ جب آئے گا دنیا میں تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما مولیت ظلمن و جورا، جیسے دنیا ظلم و جور کے ذریعے سے بھر چکی تھی۔ اس ہستی کے وجود کی بقا اور حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری تھی، لوگوں کو آپ کا یقین بھی دلانا اور آپ کے وجود کو باقی بھی رکھنا اور حکام وقت سے بچانا، چونکہ یقین تھا حکام وقت کو کہ یہی وہ ہستی ہے جس کا بیٹا اس دنیا کو محو کرے گا، ظلم کو دنیا سے ختم کرے گا، ظالم حکومتوں کو سب دنیا سے ختم کرے گا۔ لہٰذا یہ آپ نے ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے، خاص خاص اصحاب کے اوپر امام زمانہ کو پیش کر کے بتایا ہے۔ اور احمد ابن اسحاق قمی، اشعری قمی، وہ ہستی ہے نشاپوری احمد ابن اسحاق کہ جس کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے مسلسل خصوصیت کے ساتھ آخری ایام عمر میں سوال و جواب کرنے کا موقع ملا ہے، اور سعد ابن عبداللہ اشعری جو ہے وہ بھی ساتھ موجود تھا، اور وہاں پہ امام زمانہ نے جو بتایا ہے نا، عجیب معجزہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا دیکھا کہ امام پاک کے حضور میں ایک بچہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے اموال کو جب پیش کیا، ایک بڑے سے جو ہے وہ تشت میں بہت سی تھیلیاں تھیں مال کی جو احمد ابن اسحاق لے کر کے آیا تھا، اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ کے شیعہ قم میں جو شیعہ ہے ان کی طرف سے یہ مال آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام پاک نے اس بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا ان اموال کو الگ الگ کرو، حق و باطل کو الگ الگ کرو ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس بچے نے ارشاد فرمایا، بابا اس مال میں نجس مال بھی موجود ہے، ہمارے پاکیزہ ہاتھ کیسے لگ سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا انہیں بتاؤ وہ کیسے نجس ہے، کیسے باطل ہے۔ پھر حضرت بتاتے رہے کہ یہ قم کے فلاں شخص کا اس تھیلی میں اتنا مال ہے، اس میں اتنے دراہم جو ہیں اس نے مکان بیچا ہے اس سے آئے ہیں، اتنے دراہم ہیں اس کی 3 دکانیں ہیں اس کا کرایہ ہے، اتنے دراہم ہیں فلاں نے باغ بیچا ہے۔ یہ کہہ کر کے فرماتے رہے کہ اس نے یہ ظلم کیا لہذا یہ مال باطل ہے۔ آدھے سے زیادہ مال امام زمانہ نے کہا یہ باطل مال ہے، ہم ایسے قبول نہیں کرتے، جاؤ اسے واپس ان کے صاحبان تک لوٹا دو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ائمہ طاہرین کے ذریعے سے دین کو لیا، ان روایات کو لیا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین نے، ان ائمہ طاہرین نے جو آخری دور میں گزرے ہیں، انہوں نے یہ 2 کام کیے ہیں، اس حجت الہیہ کے وجود کی حفاظت بھی کی ہے اور ایسے اصحاب کی تربیت بھی کی ہے جو دین ہم تک پہنچا سکے۔ خداوندہ جیسے ان کے دلوں میں تو نے معرفت ائمہ عطا کی تھی، ہمارے دلوں کو بھی معرفت ائمہ سے منور فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس خاص دن کی مناسبت سے اور امام پاک کی عظمت کے صدقے باراللہ آج کی عیدی قرار دے کہ تمام جو حاضرین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، امام پاک کا واسطہ ہے باراللہ تمام حاجات کو پورا فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد آپ اس ہستی کا واسطہ ہے بار الہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا جیسے یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و علی اللہم